بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے بے جا کسی کی خوشامد کرنا یا بے جا کسی کی تعریف کرنا، اسلام اور شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ فرامین میں سے ہے جو شخص اپنی قدر و منزلت نہیں پہچانتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اپنی سب سے پہلا مرحلہ انسان کا یہ ہے کہ اپنی قدر و منزلت کو پہچانے کہ میں کتنا قیمتی ہوں اور کتنا کم قیمت ہوں۔ جب ہمیں اپنی منزلت کا احساس ہو جائے گا، جب ہمیں اپنی قیمت کا پتہ چل جائے گا تو ہم خود کو مہنگا تصور کریں گے یا سستا تصور کریں گے۔ اب اگر ہم اللہ پاک سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اہل تقویٰ ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو میرے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اب ہم اس اندازے سے اگر قیمت لگاتے ہیں تو پھر تو دیکھنا پڑے گا سب سے اہل تقویٰ، خدا کے قرب کون حاصل کر چکا ہے، کون قرب خدا کے پاس زیادہ ہے اللہ کے، وہ اہل تقویٰ ہے تو وہ پھر زیادہ قیمتی انسان ہے۔ تو بس جس نے اپنی قدر و منزلت پہچان لی، جس نے اپنی قیمت پہچان لی وہ کامیاب ہو گیا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم پوری زندگی تو گزار دیں مگر اپنی قیمت کا ہمیں اندازہ نہ ہو، اپنی حیثیت اور اہمیت کا اندازہ نہ ہو، پھر زندگی گزارنے کا کیا فائدہ۔ ہر شخص کو اس کی منزلت پر رکھو کہ جس کی وہ منزلت کے مستحق ہے۔ فار ایگزامپل کوئی عالم دین، بزرگ دین آتا ہے جو عالم بعمل ہوتا ہے، اور ایک عام سا شخص کے جو گناہوں میں محو سر عام کھلے عام گناہ کرتا ہے۔ اب اگر میں نے ان دونوں کو برابری کی عزت دی تو یہ غلط ہے۔ ہم کوشش کریں کہ جس کی جو منزلت ہے اس کو وہ مقام دیا جائے۔ ایک مہمان خاص رکھتے ہیں، ایک عام آدمی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے آپ نے کارڈ پہ، جب کسی کی شادی کے کارڈ پہ آپ نے مہمان خاص کا نام لکھ دیا، محمد نواز لاشاری صاحب، اب مہمان خاص کو بھی آپ اسی قالین پہ بٹھائیں اور جو عام جس کا نام نہیں لکھا عام اس کو بھی وہیں پہ بٹھا دیں تو مہمان خاص لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ظاہری طور کی باتیں بتا رہا ہوں۔ تو بس جب تک ہم نے اپنی منزلت کو نہیں دیکھا تو دوسروں کی منزلت کا احساس بھی نہیں ہوگا، پھر ان کو وہ ہم منزل دے نہیں سکیں گے جو وہ جتنی عزت اور قدر کا وہ حامل تھا۔ کسی کو اس کے حق سے زیادہ سراہنا یا خوشامد کرنا یہ حق کے خلاف بیان دازی ہے کہ تم حق نہیں کر رہے کہ اس کا حق کیا ہے، جبکہ حدیثوں میں ہے کہ المومن مرآۃ المومن، مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ کبھی کسی کی برائیوں کو چھپاتا نہیں بلکہ وہ صاف صاف بتاتا ہے کہ تمہارے منہ پہ داغ ہے، تمہارے آنکھ پہ یہ ہے، تمہارے بال ٹیڑھے ہیں، وہ وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا مومن بھائی ہے، وہ آئینے کی طرح وہ تمہیں برائیاں بتائے۔ خوشامد آدمی کا ساتھی مت بن کیونکہ تیرے سامنے اپنے کام کی بے حد تعریف کرے گا اور تو جو بھی چاہے گا اس کے جیسا برابر ہو جائے گا۔ وہ تمہارے برے کاموں کو بھی اچھا بیان کرے گا۔ تم دنیا میں اتنے برے ہو جاؤ گے مگر وہ کہے گا ماشاءاللہ اچھا کر رہے ہو، تو تم دنیا کے لیے بھی برے تصور کیے جاؤ گے۔ جو شخص ان باتوں کے ساتھ تیری تعریف کرتا ہے جو تم میں واقع نہیں ہے تو وہ تمہارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ ایسا مت سمجھو کہ وہ میری بے جا تعریف کرتا ہے اور بے جا تعریف کے ساتھ خود اکڑنے نہ بیٹھ جانا۔ خود سے جا کے ذرا ریسرچ کرنا، دیکھنا کہ واقعی میں ان چیزوں کے قابل ہوں یا نہیں ہوں، تو پھر منع کر دو اس کو کہ بھائی بے جا تعریف مت کرو، جو چیزیں میرے اندر ہیں بیان کرو، جو نہیں ہیں۔ بس اس بات سے دور رہو کہ تم کسی شخص کی ایسی باتوں کی تعریف کرو جو اس میں نہ پائی گئی ہوں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا عمل خود اس کی صفت کی تصدیق کرے گا۔ میں کہوں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا مگر وہ پورا دن جھوٹ بولتا ہو تو یہ میں جھوٹا ہو گیا، وہ آدمی سچا ہے۔ بس بہت سے لوگ اس وجہ سے مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے، وہ اچھے کی فکر میں وہ برے اتنے بن جاتے ہیں کہ مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ جیسے ایک چھوٹی سی ایک تنزیہاً ایک بات ہے مزاحاً کہ بھائی ایک شخص نے کسی دوسرے سے کہا کہ میری بکری ذرا بیچ کے دینا، تھوڑا بیمار ہے۔ کہا کتنے کی ہے؟ بولا 5000 کی۔ وہ شخص وہ بکری لے گیا منڈی، بولا آؤ بکری لے لو، ہٹی تگڑی بہترین بکری، ماشاءاللہ بہت اچھا دودھ دینے والی بکری، 15000 کی بکری لے لو، یہ آپ کو 50000 میں بھی نہیں ملے گی۔ اس نے جب اتنی صفات بیان کی اس بیمار بکری کی تو مالک نے اس کے کان میں کہا یار اتنی اچھی ہے تو پھر مجھے واپس کر دو۔
اب کسی کی اتنی تعریف کرنا کہ وہ اس کے قابل بھی نہ ہو تو سمجھو اس کو تم اپنے راستے سے ہٹا رہے ہو۔ بس مومن وہ ہے جو کسی کی بے جا تعریف نہیں کرتا۔ اگر کسی نے کر دی تو جو سننے والا ہے مومن نا، وہ تکبر نہیں کرتا، وہ محسوس کر لیتا ہے کہ اس نے میری بے جا تعریف کی ہے، یہ صفت تو میرے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ بس جو صفت میرے اندر موجود نہیں اس کو سن کے اگر میں خوش ہوتا ہوں تو میں سمجھوں کہ میرے اندر ابھی وہ ایمان کے ذرے ابھی نہیں پائے جاتے، کیونکہ میں غلط چیز سن کے خوش ہو رہا ہوں۔ مومن وہ ہے جو اپنی حقیقی تعریف کو سن کے بھی خوش نہیں ہوتا، دلی طور پہ تو محسوس کرتا ہے، لیکن مومن کہ یہ علامت کبھی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی بری تعریف سن کے خوش ہو اور اس کو آگے آفرین دے دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔